یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا فائدہ ہے کہ ہم زندگی بھر مسلمان ہیں لیکن ہم کو قرآن مجید صحیح سے پڑھنا نہ آئے؟ کیا فائدہ ہے کہ ہم زندگی بھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہ کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب اور دیگر گروپس میں شیئر کرتے جائیں تاکہ وہ تمام لوگ جو قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، جو قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو، تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ توشہ آخرت بن جائے. دوستوں اور ساتھیوں، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ حروف قلقلہ پر مشتمل ہے. حروف قلقلہ، حروف قلقلہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ دراصل قاف، طا، با، جیم، دال، ان کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے. اس کا جو مجموعہ بنتا ہے وہ ہوتا ہے قطب جد. قطب جد، قاف، طا، با یہاں پر آ گیا، جد، جیم اور دال اس میں آ گیا. تو اگر ہم نے اس مجموعے کو یاد کر لیا، قطب جد، اگر ہم نے اس مجموعے کو یاد کر لیا تو انشاءاللہ پھر ہم حروف قلقلہ کو کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ حروف قلقلہ دراصل اس مجموعے کے اندر ہے. قاف، طا، با یہاں پر آ گیا، جیم اور دال اس میں آ گیا. تو قطب جد یہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ ہم کو حروف قلقلہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں. دراصل قلقلہ کے معنی ہوتے ہیں تحریک، ہلانا، کھٹکھٹانا. چونکہ حروف قلقلہ کی ادائیگی کے وقت آواز میں ایک طرح کی تحریک پیدا ہوتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی چیز کو کھٹکھٹایا گیا اور ادھر سے کوئی رسپانس آیا، تو اسی کا نام قلقلہ ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اس پر چوٹ لگائی، اس نے کیا کیا؟ رسپانس کیا. حروف قلقلہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم حروف قلقلہ کو ادا کرتے ہیں تو ادھر سے ایک رسپانس آتا ہے، آواز میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور آواز پلٹ کر واپس آتی ہے. اسی کا نام قلقلہ ہے. اب قلقلہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ قلقلہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے قلقلہ صغرا. قلقلہ صغرا، صغرا کہتے ہیں چھوٹے کو. تو قلقلہ صغرا جب حروف قلقلہ یعنی قاف، طا، با، جیم، دال، جب حروف قلقلہ کلمے کے درمیان آئے، جیسے خلقنا، نمبر 2 پہ کیا ہے؟ قلقلہ کبرا. کبرا کہتے ہیں با کو. قلقلہ صغرا اور قلقلہ کبرا جب حروف قلقلہ کلمے کے آخر میں ہو. جیسے احد. قلقلہ صغرا اور قلقلہ کبرا ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قلقلہ صغرا، اس میں جو قلقلہ ہوگا وہ کم درجے کا ہوگا، یعنی ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور آیت کے درمیان کہیں حروف قلقلہ آ گیا تو ایسی صورت میں ہمیں جو آواز میں سختی برتنی ہے اس میں ہلکی آواز نکالیں گے، بہت زیادہ سختی اس میں نہیں کریں گے.
جیسے یہاں پر مثال دیا ہوا ہے خلقنا، خلقنا، اس کو ہم خلقنا یا خلقنا ایسا نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قلقلہ کبرا جب کلمے کے آخر میں حروف قلقلہ آ جائے، یعنی قاف تا با جیم دال، تو اس وقت ہم تھوڑی سی سختی کریں گے، یعنی ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ آواز ٹکرا کر کے واپس آئے، جیسے قل هو اللہ احد، احد، اب آپ دیکھیں احد، اللہ الصمد، صمد، تو یہ جو آواز آ رہی ہے یہ پہلے کے مقابلے میں خلقنا، خلقنا، اس کے مقابلے میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ احد، صمد، یولد، یہ اس طرح کی آواز آئے گی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر حرف قلقلہ آخر میں آئے اور وہ مشدد بھی ہو، یعنی اس پر تشدید لگا ہو، تو ایسی صورت میں زیادہ سختی کریں گے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، وتب۔ اب آپ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب حرف قلقلہ کلمے کے آخر میں آئے، یہ ہمارا پورا کلمہ ہے یہاں تک، اور یہاں پر آخر میں کیا ہے؟ حرف قلقلہ با، اور اس کے اوپر کیا لگا ہے؟ تشدید۔ تو اب ہم اس میں سختی پیدا کریں گے، جس وقت ہم اس کو ادا کریں گے اس وقت سختی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، یعنی آواز کو اس انداز میں نکالیں گے کہ یہ ٹکرائے اور ٹکرا کر کے دوبارہ یہ رسپانس کرے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، وتب، وتب۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سورہ لہب اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق، یہ تینوں صورتوں میں قلقلہ کبرا ہوگا۔ اگر تشدید ہے تو زیادہ سختی، اور اگر تشدید نہیں ہے، ہم اس میں ساکن کر رہے ہیں یا وہ ساکن ہے، تو ایسی صورت میں سختی کے مقابلے میں تھوڑا سا کم قلقلہ کریں گے اور صغرا سے تھوڑا سا زیادہ کریں گے۔ جیسے آپ یہ تینوں صورتیں پڑھ ڈالیے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اسی طرح سے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ فلق، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آپ دیکھیے یہ تینوں صورتوں کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ان تینوں صورتوں میں ہم قلقلہ کبرا کر رہے ہیں، اس لیے ان تینوں صورتوں کو بہت اچھے سے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اس کی اور مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ جیسے قاف کی مثال، خلقنا، طا کی مثال اطعمنا، صببنا، لنجعلك،
वलम यूलद। अब आप देखिए कि यहां पर 5 मिसालें दी हुई हैं। काफ की मिसाल खलकना, खलक 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 खलकना। पा की मिसाल अतअमना, अत अत अतअमना। बा की मिसाल सबब सबबना सबबना। जीम की मिसाल लिनजअलका लिनजअलका। दाल की मिसाल वलम यूलद वलम यूलद यूलद। तो इस तरह से हमें और आपको प्रैक्टिस करनी है। कुरान मजीद की तिलावत के वक्त अगर हुरूफ कलकला आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे और कायदा याद रहेगा कि अगर कलमे के दरमियान हुरूफ कलकला आ जाए और वो साकिन हो, तो ऐसी सूरत में हम कलकला सुगरा करेंगे, यानी बहुत ज्यादा कलकला नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा आवाज में सख्ती नहीं करेंगे। लेकिन अगर हुरूफ कलकला कलमे के आखिर में हो, तो ऐसी सूरत में हम वहां पर कलकला कुबरा करेंगे, यानी सुगरा से थोड़ा सा ज्यादा हम कलकला करेंगे। और मजीद सख्ती उस वक्त करेंगे जबकि हुरूफ कलकला कलमे के आखिर में हो और साथ ही साथ वो मुशद्दद भी हो, जैसे कि तब्बत यदा अबी लहब व तब व तब। तो जहां पर भी हुरूफ कलकला आखिर में आ रहा हो, उसके ऊपर तशदीद लगा हो, तो ऐसी सूरत में वहां पर बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो सबक है हुरूफ कलकला अच्छी तरह से वाज़ेह हो गया होगा। दोस्तों साथियों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत उम्दा कुरान पढ़ते हैं और हमें कुरान पढ़ना आ गया है, लेकिन जैसे जैसे आपके असबाक आगे बढ़ेंगे आपको एहसास होगा कि अरे कुरान मजीद के अंदर तो बड़ी गहराई है, हमने तो इसको जाना ही नहीं। हमने सिर्फ तिलावत कर ली और हमने अल्फाज को पहचान लिया, उस पढ़ना शुरू कर दिया और हम समझ गए कि हमको कुरान मजीद पढ़ना आ रहा है। लेकिन आप देखिए कि हुरूफ कलकला में हमने आपको बताया कितनी बारीक बीनियां है इसके अंदर। लिहाजा हमें और आपके लिए जरूरी है कि कुरान मजीद को हम अच्छी तरह से पढ़ें, इसको सीखें, और ये जो मौका हमको मिला है इसको गंवाएं नहीं। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो वीडियो को नहीं देखते हैं, वो यही समझते हैं कि हमको तो आ रहा है। प्यारे भाइयों, ऐसा मत सोचिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के अंदर क्या बताया जा रहा है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। क्या फायदा है कि हम जिंदगी भर मुसलमान हैं लेकिन हमको कुरान मजीद सही से पढ़ना ना आए? क्या फायदा है कि हम जिंदगी भर कुरान मजीद की तिलावत करते रहें लेकिन कुरान मजीद की तिलावत का जो हक है वो हम अदा न कर सके? दोस्तों साथियों, तो आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को आप खुद भी देखें, अपने दोस्त अहबाब और दीगर ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जहां ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो, दूसरों के लिए फायदेमंद साबित हो, वहीं मेरे लिए भी ये आखिरत में निजात का जरिया बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।